قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہیں پہ پاکستانیوں کو ان کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف کیا کرنا چاہیے، پاکستان کس نے اور کیوں چھوڑا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر اہم خبروں کے اوپر آج کی اس گورکھدنڈا میں آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدنڈا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہی کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے حق اور باطل کی جنگ لڑتے ہوئے اپنی جان دی تھی، اور ایک ایسا واقعہ جس کو واقع کربلا کہتے ہیں پیش آیا تھا، جس کے بارے میں آج بھی بات کریں، سوچیں، غور و فکر کریں تو انسانی سوچ جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہوا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب آپ مسلمان ہوں، آپ کے اندر دین کا جذبہ ہو، آپ اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑیں اور دین کی سربلندی کے لیے لڑیں۔ اور پھر یہ شعر اور بڑا مشہور شعر کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ہر دور کے اندر آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ بھی ظلم، بربریت، ناانصافی، قہر اور مظالم ڈھائے گئے، وہاں پہ ان کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور وہ کھڑے ہوئے۔ وہ چاہے فرعون ہو، چاہے کوئی یزید ہو، چاہے کوئی نمرود ہو، چاہے موجودہ دور ہو، پوری دنیا جب سے قائم ہوئی اس کے اندر جو ظالم تھے ان کے خلاف کلمہ حق کہنے والے لوگ آئے۔ اب جس طرح سے آج کے موقع کی مناسبت سے میں اگر پاکستان کی بات کروں تو میں اس کو کسی پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ لنک نہیں کر رہا، میں اس کو انسانیت کے ساتھ، مذہب کے ساتھ اس کو لنک اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے امن کا داعی ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ جب جنگ کر رہے ہوں تو دشمن کے خلاف بھی لڑ رہے ہوں، اور دوسری طرف یہی دین یہ کہتا ہے کہ اپنے مذہب کی خاطر لڑو، اپنے ملک کے لیے لڑو، اپنے عوام کے تحفظ کے لیے لڑو، اور مگر اپنے گھوڑے جو ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے تیار رکھو، اور جب لڑ رہے ہوں تو آپ اس بات کا سختی سے خیال رکھیں کہ اس میں جو لوگ آپ کے خلاف سامنے کھڑے نہیں ہیں، تو حالت جنگ میں بھی یہ تاکید کی گئی کہ آپ بوڑھوں، بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں، اور وہ جو درخت ہیں ان کو بھی زخمی اور نہ کریں اور ان کو نہ کاٹیں۔ جو دین اسلام اس طرح کا درس دیتا ہے، اسی دین اسلام کے ماننے والے، جس ملک کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پہ اگر آج ہم دیکھیں تو گزشتہ رات کی مثال لے لیجئے، کیسے جمشید دستی کے گھر جو ہے وہ لوگ گھس گئے اور انہوں نے کس طرح سے وہاں پہ ان کے بچوں کا ہراساں کیا، فائرنگ کی، لوگوں کو ڈرایا۔ اسی ملک کے اندر ارشد شریف جیسے صحافی دنیا سے چلے گئے۔ اسی ملک میں 3 روز قبل جو ایک صحافی ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ اسی ملک کے اندر چند روز قبل ایک بہت معروف شاعر جو تھے پشتون، ان کو شہید کر دیا گیا F-17 اسلام آباد میں۔ اسی ملک کے اندر ذل شاہ جیسے لوگ چلے گئے۔ اسی ملک کے اندر کتنے لوگ چلے گئے، اور آپ 2 دن پہلے دیکھیے کہ 10 ہمارے پاک آرمی کے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، افسران۔ وہ کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے خامد تھے، کسی کے کوئی رشتہ تو تھا ان کا۔ تو کسی نے ملک کی خاطر جان دی، کسی نے مذہب کے تحفظ کے لیے جان دی، کسی نے سیاست کے لیے جان دی، کسی نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جان دی، کسی نے جمہوریت کے لیے جان دی، اور کسی نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے بھی جان دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ آخری واقعے کی مثال دوں گا کہ اگر رات کے 9 بجے کے بعد آپ بندوقیں لے کے اپنی ہی ریاست کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں گے، تو میں یہاں پہ اس کی شرعی حیثیت بھی بیان کروں گا، میں اس کی اخلاقی حیثیت بھی بیان کروں گا، اور اس کی قانونی حیثیت بھی بیان کروں گا۔ اب چونکہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور بلا وجہ اور بے وجہ ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پہ عدالتیں انصاف کرنا چاہتی ہیں، ان کو انصاف سے روکا جاتا ہے۔ یہاں عدالتیں ضمانت دے دیتی ہیں، انہیں پھر بھی گرفتار رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ انسانیت سوز مظالم یہاں پہ ہم نے دیکھے اور ہم نے سنے، مگر قانون، آئین اور شرعی حیثیت یہ ہے کہ رات کے 9 بجے کے بعد اگر آپ کے پاس وارنٹ بھی ہو نا، تو آپ کسی بھی شہری کے گھر نہیں جا سکتے، وہ کوئی فوج ہو، کوئی پولیس ہو، کوئی FIA ہو، کوئی نیب ہو۔ اگر کوئی چلا بھی جائے تو وہ بندوقیں لے کے نہیں جا سکتا۔
ایک قانون ہے، اگر 9 بجے کے بعد پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی شخص قانون کے مطابق چلا جائے تو اس کو سامنے سے کوئی گولیاں مار دے، اس کو چھلنی کر دے، اس کی جان لے لے، تو اسے کوئی قانون پوچھ نہیں سکتا، چونکہ اس قانون کے رکھوالے نے خود سے جو ہے وہ وائلیشن کی۔ لیکن اس ریاست کے اندر اپنے عوام کے اوپر ریاست کے محافظ جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ چاہے پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسے ہوا، نون لیگ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا رہا، اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور مستقبل میں اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی، آپس میں انہوں نے بہتری نہ لائی، تو آئندہ بھی ایسے ہوتا رہے گا۔ مگر پوچھنا یہ ہے، بتانا یہ ہے، سننا اور کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخر یہ کب تک ہوگا، اور عوام جو ہیں ان کی برداشت جو ہے وہ جواب دے چکی ہے، وہ چاہے سیاسی کارکن ہوں، چاہے معاشی اعتبار سے لڑکھڑائے ہوئے عام عوام ہوں، انہیں کہیں کوئی امید بر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ 94% پاکستانی جو ہیں 25 کروڑ میں سے 20 کروڑ اس ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہی ہیں جنہوں نے آج تک کھلواڑ پیدا کیا اور یہ ساری حرکتیں کی۔ آپ اس بات سے شرمائیے، اس بات سے خوف کھائیے کہ جس دن آپ جن کے گھروں میں جا کے ان کو مارنا چاہتے ہیں، جن کو اذیت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے آگے سے آپ کو مارنا شروع کر دیا تو میں پھر سے کہوں گا کہ وہ دن بڑا بھیانک ہوگا، اور وہ وقت مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ حالات ایسے جاری اور ساری رہے تو وہ وقت بھی جلدی آ جائے گا۔ تو لہٰذا شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اس کی وائلیشن نہیں کریں، اپنے حصے کا کام کریں، لوگوں کا کچمبر نہیں نکالیں، کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے کو اغوا نہیں کریں، کسی کے بچوں کے سامنے فائرنگ نہیں کریں، کسی کو نہیں ماریں، اور لوگوں کو بلا وجہ جیلوں میں مت ڈالیے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے۔ آپ چلے جائیں گے، عہدوں سے بھی چلے جائیں گے، اس دنیا سے بھی چلے جائیں گے، باقی وہی رہے گا جو حق تھا، جو سچ تھا، اور حق اور سچ کی بات چاہے واقع کربلا کے اندر ہو، چاہے حق اور باطل کی جنگ اس دور کے اندر ہو، وہ لڑنی چاہیے، فخر سے اور بڑے مان کے ساتھ لڑنی چاہیے، اور ان ظالموں کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہنا چاہیے۔ یہ بھی جہاد کی جو ہے وہ ایک قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، وہ چاہے جمہوریت ہے، چاہے انصاف ہے، چاہے اپنے مذہب کے لیے ہے، چاہے کسی اور کے لیے ہے، مسلمان کو کہا گیا کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، ہاتھ سے، زبان سے، عملی کام سے، جیسے کیسے ہو سکے۔ تو پاکستان کے جو حالات ہیں، اور ایک طرف جب ہم واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں تو میں اس کو اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتا، وہ تو بہت بڑی کاس تھی، وہ چیزیں تھیں، لیکن ظلم ہے، وہ چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے کربلا میں ہو یا موجودہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ تو مسلمانوں کی غیرت کو جاگنا چاہیے۔ اس واقعہ کربلا کو یاد رکھ کے آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، جن کو ایک جان، ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا، اس کے اندر احساس ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی سیاسی خبروں کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ نواز شریف کی لنڈن اڑان لیگی رہنما نے انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف 2019 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ملک سے باہر گئے تھے، اور تحریک انصاف کو پتہ ہی نہیں تھا، اور نواز شریف نے لنڈن میں پارٹی لیڈر سے قرآن پر حرف لیا اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے مکمل سپورٹ دینے کا حکم دیا، اور مجھے بھی بتایا گیا کہ ہم نے نواز شریف کو قومی مفاد میں باہر بھیجا، اور نواز شریف کا باہر جانے کا پورا پلان اسٹیبلشمنٹ نے بنایا۔ مشاہد حسین سید نے یہ انکشاف کیا، اور یہاں پہ میں ایک اور انکشاف بھی کر دوں، سابق خیر ان کو نہیں کہہ سکتے، امریکہ میں مقیم ہیں وہ، جنہوں نے جذبہ جنون گانا گایا تھا، اس گروپ کا یہ حصہ ہیں۔ تو انہوں نے انکشاف کیا کہ جب کے پی کے سے واپس آ رہے تھے عمران خان، اور وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اور فوٹو کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جب ان کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوتے ہوئے بچا تھا، تو انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک حاضر سروس میجر جنرل نے فون کیا اور پوچھنے لگا کہ آپ خیریت سے ہیں، ہم تو آپ کو ٹریپ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ آپ کو کہیں فکر نہ ہو۔ تو یہ بے شمار چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو میاں صاحب کو کیسے اور کس نے بھیجا یہ سب کو پتہ ہے، میں خود آئی وٹنس ہوں۔ باجوہ صاحب، بے شمار ایسے لوگ ہیں، صحافی ہیں، ججز ہیں، ثاقب انصار، جنہوں نے میاں صاحب سے معافیاں مانگی تھیں، کیونکہ عمران خان صاحب ان کے لیے وہ یس باس نہیں بن رہے تھے جیسے کہ وہ چاہتے تھے۔ تحریک انصاف کے خلاف نیا آپریشن، وہی واقعہ، جمشید دستی کے گھر پر چھاپا رات کے 3 بجے۔ جمشید دستی نے الزام جو ہے احساس اداروں پر لگایا ہے، دیواریں پھلانگ کر دروازوں کو توڑتے رہے، میری بیوی اور بیٹا تھے، ان کو ہراساں کیا، مجھ پر فائرنگ کی، بیڑا گھر کو ان کا۔ میں بیان حلفی جمع کرانے کے بعد تحریک انصاف کے ایم این اے معظم خان جتوئی نامعلوم افراد کے ہاتھوں اغوا ہوئے۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کے ایم این ایز اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ باز آ جاؤ، آپ لوگ باز آ جائیں، ایسے مت کیجیے۔ نون لیگ کا کیسا اعتراف؟ ایک سیاسی جماعت جب یہ کہے کہ ہم دوسری جماعتوں کو بین کریں گے تو یہ اعتراف شکست ہوتا ہے کہ ہم بیلٹ باکس کے ذریعے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب ہم یہ حرکتیں کریں گے۔ شاہد حقان عباسی نے ایسے
کہا ہے اور اشرافیہ کی عیاشیوں اور عوام پر فاقے اعزازی تنخواہوں کی مد میں وفاقی افسران و ملازمین پر کروڑوں روپے لٹا دیے گئے ہیں اور معاشی بحران کے باوجود وفاقی ملازمین کو 181 کروڑ روپے ادا، جبکہ اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ ملازمین کو 40 کروڑ اعزازی تنخواہوں کی ادائیگی کی گئی ہے۔ چونکہ ان کو پیسہ دیں گے، ان کے منہ میں نوٹ گھسیڑیں گے تو پھر یہ ہمارا کام کرتے رہیں گے، تو یہ رشوت ہوتی ہے، میں اس کو تنخواہ کم مانتا ہوں۔ قاضی عیسیٰ مشکل میں ہیں اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کی زیر سربراہی سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جس میں 4 ججز کی ایڈہاک بنیادوں پر تعیناتی کی منظوری دی گئی تھی، جس کا فیصلہ زیر التوا کیسز کی بڑھتی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا، اور اجلاس میں ایڈہاک ججز کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم، جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خلیل کو نامزد کیا گیا تھا۔ تاہم جسٹس مشیر عالم نے بطور ایڈہاک جج کام کرنے سے بالکل توبہ کر لی۔ ذرائع کے مطابق یہ معاملہ اب نیا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے اور جنرل سیکرٹری کراچی بار اختیار علی چنا نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریٹائرڈ ججز کی ایڈہاک مقرری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ قومی عدلیہ کی پالیسی کی خلاف ورزی ہے اور جوڈیشل کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف ملک گیر تحریک شروع کی جائے گی اور سپریم کورٹ کی طرف سے الجہاد ٹرسٹ کیس میں جاری کی گئی ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل ایک لمبی فہرست ہے، لیکن یہ ریٹائرڈ ججوں کو کیوں لگا رہے ہیں؟ کس نے آپ کو اجازت دی؟ نئے ججز کیوں نہیں لگا رہے؟ جو حاضر سروس سے ان سے کام کیوں نہیں چل رہا؟ یہ کیسز تو 50,000 پچھلے کئی سالوں سے پینڈنگ ہیں۔ اگر آپ کو پی ٹی آئی سے اور سیاسی جماعتوں کو زیر کرنے سے فرصت مل جائے تو یہ 50,000 بھی سیدھے ہو جائیں، لیکن رات کو آپ سوتے نہیں، دن کو آپ جب بحث کرنے وکیل آتے ہیں تو آپ جج ہو کہ ان سے زیادہ خود باتیں کرتے ہیں، تو کیس تو 50,000 پینڈنگ ہی رہیں گے۔ تو ریٹائرڈ ججوں کو اس لیے آپ لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کی بیعت کر لیں، تو ایک جج نے انکار کر دیا، میں ایسے نہیں کروں گا۔ یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔